فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 352۔ شہداء کا بیان جاری تھا اور اگلے شہید کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد ربا انصاری۔ یہ رسول اکرم کے صحابی اور علی کے چاہنے والے تھے۔ ان کا تذکرہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں گزر چکا ہے۔ اگلے شہید عبد الرحمن ارحبی۔ فاضل سماوی کے مطابق ان کا شجرہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کدن بن ارحب۔ یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ محترم، بہادر اور جرت مند افراد میں سے تھے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 131 پر ہے۔ فاضل حائری نے انہیں اصحابہ عسقلانی کے حوالے سے صحابی تحریر کیا ہے، اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 248 پر ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے جد کا نام کدن کی جگہ قدر تحریر کیا ہے۔ ان کا تعلق ارحب سے تھا، جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ دینواری نے اخبار الطوال میں انہیں ان لوگوں میں شمار کیا ہے جو اہل کوفہ کے خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ میں لائے تھے، اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 229 پر۔ یہ کوفے کے قاصدوں کے دوسرے گروہ میں سے تھے۔ دینواری کے مطابق ان کے ساتھ بشر اور بریکٹ میں قیس بن مظہر صداوی بھی تھے۔ یہ لوگ 50 خطوط لائے، اور ہر خط میں 2 سے 4 افراد شریک تھے۔ ان سے پہلے خط لانے والے عبداللہ بن سبا اور عبداللہ بن وال تھے، اور ان کے بعد خط لانے والے سعید بن عبداللہ حنفی اور ہانی بن ہانی سبعی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی کے توسط سے اہل کوفہ کو خط کا جواب بھیجا۔ یہ خط پہنچا کر واپس امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے اور بعض کے نزدیک حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، لیکن ابن شہر یعشوب کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھ کر حملہ کیا اور پھر شہید ہوئے۔ وہ رجز ہم سعد بن حنظلہ کے ذیل میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ اگلے شہید کا نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی۔ ان کے بارے میں فاضل شمس الدین نے تحریر کیا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر زیارت رجبیہ میں عبد الرحمن بن عبداللہ ازدی ہے، جبکہ استاد محترم آیت اللہ خوئی نے انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن کدن ارحبی قرار دیا ہے، اور یہ روایت انصار الحسین صفحہ نمبر 97 پر ہے۔ یہ بھی اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، پھر جنگ کی۔ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور آل یزن سے ہوں، اور حسن اور حسین کے دین پر ہوں۔ میں تمہیں ایک یمنی نوجوان کی ضربتیں لگاؤں گا، اور اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ سے فوز و فلاح کی امید رکھتا ہوں۔ جنگ میں کچھ افراد کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پر ہے۔ استاد محترم آیت اللہ خوئی کے مطابق اگر یہی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کدن یا قدر ہیں تو یہ وضاحت دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ صاحب ناسخ التواریخ نے ان کے بھائی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ان کا تذکرہ ناسخ میں اس عنوان سے ہے کہ شہادت عبد الرحمن القدری اور برادر۔
اگلے شہید عبد الرحمن بن عروہ اور عبداللہ بن عروہ، یہ دونوں عروہ بن حراق غفاری کے بیٹے تھے۔ ان کے جد حراق امیر المومنین کے صحابی تھے اور تینوں جنگوں میں شریک تھے۔ یہ دونوں کوفہ کے شرفاء اور دلاوروں میں شمار ہوتے تھے۔ ارباب مقاتل کے مطابق یہ دونوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھائی روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور روتے ہوئے یہ کہہ کر جنگ کی اجازت طلب کی کہ یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو، دشمن ہم سے گزرتا ہوا آپ تک آ رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کا دفاع کریں اور آپ کے سامنے قتل ہو جائیں۔ آپ نے ان کی ہمت افزائی کی اور کہا قریب آ جاؤ، اور دونوں آپ سے قریب ہو کر جنگ کرنے لگے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آگے آؤ، رو کیوں رہے ہو، ابھی کچھ دیر میں جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی غربت اور بے کسی پر رو رہے ہیں، اور ہم میں اتنی طاقت اور قدرت نہیں کہ آپ کا دفاع کر سکیں۔ امام نے انہیں دعائے خیر دی اور فرمایا کہ اللہ تمہیں متقین کا اجر و ثواب عطا کرے۔ بریکٹ میں ہے، اس سے مشابہ واقعہ سیف بن مالک کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ دونوں بھائی امام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ بنو غفار، بنو خندف اور بنو نازار جانتے ہیں کہ ہم فاسق و فاجر لوگوں سے شمشیر آبدار سے جنگ کریں گے۔ اے لوگو، تم اہل بیت اطہار کا دفاع کرو، تلواروں سے بھی اور نیزوں سے بھی۔ اس کے بعد دونوں نے جنگ کی اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 پر ہے۔ اگلے شہید ہیں عبد الرحمن قدری اور عبد الرحمن کے بھائی، ان کا نام نہیں ہے، بس یہی لکھا ہے عبد الرحمن کے بھائی۔ ان دونوں بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جنگ کی اور شہید ہوئے، اور عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی کے ذیل میں ان کا تذکرہ ہوا۔ اگلے شہید عبد الرحمن بن مسعود، عبد الرحمن کے والد مسعود بن حجاج تمیمی، یہ دونوں باپ بیٹے آل محمد کے مشہور طرفداروں اور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہر آشوب کے مطابق حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 166 پر ہے۔ اگلے شہید عبد الرحمن بن یزید، رجال و تاریخ میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، زیارت میں ذکر آیا ہے۔ السلام علی عبد الرحمن بن یزید۔ اگلے شہید عبداللہ بن بشر خثعمی، عبد الرحمن بن بشر لشکر ابن سعد میں تھے، اور مذاکرات کے دنوں میں یہ مشہور بہادروں کے اور حق کے حامیوں میں سے تھے۔ ان باپ بیٹوں کا جنگوں اور مارکوں میں تذکرہ موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صاحب حدائق کے مطابق حملہ اولیٰ میں ظہر سے قبل شہید ہوئے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 170 پر ہے۔ اگلے شہید عبداللہ بن عمیر، ان کی جنگ سابق میں گزر چکی، یعنی ان کا تذکرہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اور اگلے شہید ہیں عبداللہ بن یزید بن ثبیت عبدی۔ یزید بن ثبیت کا تعلق بصرہ سے تھا۔ یہ اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے آئے تھے۔ قیام مکہ میں ان کا ذکر گزر چکا، طبری نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن شہر آشوب نے حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن انہیں ابن یزید کی جگہ ابن زید لکھا ہے۔ اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 99 پر۔ اگلے شہید ہیں عبید اللہ بن یزید بن ثبیت، یہ مذکورہ بالا جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ان عبداللہ کے بھائی ہیں، اور زیارت نہیہ میں ان پر سلام ہے۔ السلام علی عبداللہ و عبید اللہ ابن یزید بن ثبیت قیسی۔ اگلے شہید عبید اللہ بن عمرو کندی، کوفے کے رہنے والے تھے اور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تینوں جنگوں میں شرکت کی تھی۔ یہ دارالامارہ کے محاصرے میں جناب مسلم کی طرف سے کندہ اور ربیہ کے سردار تھے۔
شہادت مسلم کے بعد حسین بن نمیر نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا اور اس نے انہیں شہید کروا دیا۔ یہ بھی کربلا سے قبل کے شہداء میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241 میں۔ اگلے شہید عثمان بن عروہ غفاری، ان کا نام زیارت رجبیہ میں ہے السلام علی عثمان بن عروۃ الغفاری، اور اس کے علاوہ اور تفصیلات کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگلے شہید عروہ غلام حر کا یہ غلام ابن سعد کی فوج میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حر شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا اور بھائی بھی شہید ہو گئے تو لشکر یزید سے لڑتا ہوا اور فوجیوں کو قتل کرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی یا ابا عبداللہ، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر جنگ کی، اب آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ امام سے اجازت لے کر فوج یزید پر حملہ آور ہوا اور چند افراد کو قتل کر کے شہید ہوا۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ اگلے شہید عقبہ بن سلت جہنی، آپ جہانیہ یعنی جو اطراف مدینہ سے امام کے ساتھ ہوئے تھے، جبکہ آپ مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ منزل زبالہ پر ساتھ آنے والے لوگ منتشر ہو گئے، لیکن یہ حضرات آخر تک ساتھ رہے۔ عقبہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اور یہ روایت وسیرۃ الدارین صفحہ نمبر 171 بحوالہ الحوادث واقع الباقر ملوبی۔ اگلے شہید ہیں علی بن مظاہر اسدی، ناسخ التواریخ کے مطابق یہ ان شہداء میں سے ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، پھر حملہ کر کے 70 افراد کو قتل کیا اور شہید ہو گئے۔ ان کا رجز تھوڑے فرق کے ساتھ وہی ہے جو حبیب ابن مظاہر کے تذکرے میں گزر چکا ہے۔ یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پر۔ اگلے شہید عمار بن حسان طائی، آل محمد کے مشہور طرفداروں میں سے تھے۔ عمار کے والد حسان امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے اور جمل اور صفین میں شریک کے جنگ تھے۔ جنگ صفین میں شہادت پائی۔ عمار بن حسان مکہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ابن شہر عاشوب کے مطابق حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 197 پر ہے۔ اگلے شہید عمار بن ابی سلامہ حمدانی، ان کا شجرہ عمار بن ابی سلامہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان ہے۔ بنو دالان حمدان کی ایک شاخ ہے۔ کلبی اور ابن حجر کے مطابق یہ صحابی رسول تھے۔ طبری کے قول کے مطابق یہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک تھے۔ انہوں نے بصرہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ اہل بصرہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں انہیں حق کی دعوت دوں گا، اور اگر انہوں نے قبول کی تو نیک سلوک کروں گا، ورنہ ان سے جنگ کروں گا۔ عمار نے جواب میں کہا تھا کہ اس صورت میں فتح آپ کی ہوگی اور باطل حق پر غالب نہیں ہوگا۔ مناقب اور صاحب حدائق کے مطابق حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 133 اور 134۔ اگلے شہید عمرو بن جنادہ، اپنے والد جنادہ بن حارث انصاری کے بعد امام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا۔ ہندا کے بیٹے کا گلا گھونٹ دو اور اسے تیر کا نشانہ بناؤ، اور انصار کے بہادروں کے ذریعے اور مہاجرین کے ذریعے جنہوں نے اپنے نیزوں کو کفار کے خون سے رنگین کیا تھا۔ یہ زمانے رسول میں بھی رنگین ہوئے تھے اور آج بھی کافروں کے خون سے رنگین ہوں گے۔ آج بھی نیزے ان پست اور کمتر افراد کے خون سے رنگین ہوں گے جو شر پسندوں کا ساتھ دینے میں قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اسی روز کے نیزے سے لے کر آئے ہیں۔ خدا کی قسم میں جنگ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور شمشیر براں سے انہیں قتل کروں گا۔ یہ اوس ازدی پر ایک لازمی فرض ہے کہ وہ ہر دن جنگ و جدال کرے۔
پھر فوج پر حملہ کیا اور لڑ کر شہید ہوئے، اور ان پر سلام ہے: السلام علی جنادہ بن کعب انصاری وابنہ عمرو بن جنادہ۔ آخر میں ایک مطالعہ، اس کی عنوان ہے ایک مطالعہ، صفحہ نمبر ہے 358۔ فاضل سماوی نے جنادہ بن کعب بن حرث انصاری کے بعد دوسری سرخی قائم کی ہے۔ عمر بن جنادہ بن کعب بن حرث انصاری خزرجی، اور اس کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ عمر لڑکے تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے۔ باپ کی شہادت کے بعد ان کی ماں نے انہیں جنگ کا حکم دیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکا ہے اور اس کا باپ جنگ میں قتل ہو چکا ہے، ممکن ہے اس کا جنگ میں جانا اس کی ماں کو پسند نہ ہو۔ اس پر اس لڑکے نے کہا، میری ماں نے ہی تو مجھے حکم دے کر بھیجا ہے۔ اجازت ملنے پر میدان میں آیا اور شہید ہو گیا۔ فوجیوں نے اس کا سر کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا۔ اس کی ماں نے سر کو اٹھا کر دوبارہ ایک شخص کی طرف پھینکا، جس سے وہ شخص مر گیا۔ پھر خیمہ گاہ کی طرف پلٹ کر آئی اور عمود خیمہ لے کر جنگ کرنے نکلی، لیکن امام نے اسے واپس بلایا، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 159 پر ہے۔ سماوی نے اس کا نام عمروں کی جگہ عمر لکھا ہے۔ علامہ مکرم نے اس لڑکے کی عمر 11 سال لکھی ہے، اور یہ روایت مقتل مکرم صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ بیشتر افراد نے اس واقعے کو بغیر نام کے لکھا ہے۔ فاضل قمی نے جنادہ اور عمرو بن جنادہ کی شہادت لکھنے کے بعد عنوان قائم کیا ہے کہ ایک نوجوان لڑنے چلا جس کا باپ جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فاضل قمی نے واقعہ نقل کیا جس میں 2 مرتبہ لفظ جوان استعمال ہوا ہے، اور یہ واضح ہے کہ 11 برس کے لڑکے کو جوان نہیں کہا جاتا۔ ہم واقعے کو فاضل قمی کے حوالے سے آگے لے کر چل کر بیان کریں گے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں جنادہ بن حارث کی شہادت کے بیان کے بعد صرف اتنا کہا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا میدان میں گیا اور شہید ہو گیا، پھر ایک جوان میدان میں گیا، پھر اس کا اور اس کے والدہ کا رجز مختصر واقعے کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمرو بن جنادہ کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہے۔ مقتل خوارزمی میں جنادہ اور عمرو کی شہادت کا واقعہ اور رجز وہی ہے جو ہم نقل کر چکے یا ہم کو سنا چکے، اور اس کے بعد ایک جوان اور اس کی ماں کا واقعہ ہے، اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ علامہ مجلسی نے پہلے جوانی کا واقعہ درج فرمایا، اس کے بعد مناقب کے حوالے سے جنادہ اور عمرو بن جنادہ کی شہادتیں درج کی ہیں، اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 27 اور 28 پر ہے۔ فاضل شمس الدین لکھتے ہیں کہ وہ جوان جس کا باپ جنگ میں مارا گیا اور جس کی ماں نے اسے لڑنے کا حکم دے کر بھیجا تھا، وہ یہی عمرو بن جنادہ ہے، اس لیے کہ دونوں واقعات کی جزیات ایک جیسے ہیں، لہٰذا فطری طور پر یہ 2 نہیں ہیں، ایک ہی شخص ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں اس جوان کا نام معلوم ہے، نہ اس کے باپ کا نام معلوم ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر یا عمیر بن کناد ہوں جن کا نام زیارت رجبیہ میں آیا ہے، اور یہ روایت انصار الحسین صفحہ نمبر 101 اور 157 پر بھی ہے۔ علامہ شمس الدین نے السلام علی عمر بن کناد کا حسین مفہوم تجویز فرمایا ہے جو عمر بن جنادہ سے قریب ترین ہے۔ ہم نے عمرو بن جنادہ کا جو رجز نقل کیا ہے اس کی مضبوطی و متانت بتلاتی ہے کہ یہ کسی لڑکے یا نوخیز نوجوان کا رجز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ عمرو بن جنادہ کے رجز میں اور جوان کے رجز میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اب ہم فاضل قمی کی روایت نقل کرتے ہیں۔ فاضل قمی روایت کرتے ہیں کہ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، اس نے انہیں حکم دیا تھا
کہ بیٹے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر اپنی جان قربان کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس جوان کا باپ ابھی شہید ہوا ہے، کیا اس کی ماں اس کی شہادت پر راضی ہے؟ اس جوان نے جواب دیا کہ یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری ماں ہی نے تو مجھے جنگ کا حکم دیا ہے۔ پھر اجازت لے کر میدان میں آیا اور ایک روایت کے مطابق یہ رچ پڑھا: میرے امیر حسین ہیں اور بہترین امیر ہیں، بشیر و نذیر رسول کے دل کا سرور ہیں، علی اور فاطمہ ان کے والدین ہیں، کیا کوئی ان کے جیسا تمہارے علم میں ہے؟ ان کا چہرہ دمکتا سورج ہے اور ان کے رخساروں کی چمک چاند جیسی ہے۔ یہی اشعار وہب کی طرف بھی منسوب ہے۔ اس نے لشکر پر حملہ کیا اور شہید ہو گیا۔ چند فوجیوں نے سر کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف پھینکا۔ ماں نے سر اٹھا کر سینے سے لگایا اور یہ کہہ کر کہ تم پر آفرین ہو کہ تم نے مجھے سرخرو کیا، پھر سر کو لشکر یزید کی طرف پھینک دیا۔ وہ سر ایک فوجی پر جا پڑا جس کے اثر سے وہ مر گیا۔ پھر ماں نے خیمے کی لکڑی کھینچ کر فوج یزید پر حملہ کیا اور یہ رچ پڑھا: میں ایک بوڑھی کمزور عورت ہوں اور بے طاقت ہوں اور نحیف و لاغر ہوں۔ میں فاطمہ زہرا کے فرزندوں کی حمایت میں تم سے جنگ کر رہی ہوں۔ یہی رچ مادر وہب سے بھی منسوب ہے۔ حملہ کر کے دشمن کے 2 فوجی ہلاک کیے اور امام کے حکم سے خیموں میں واپس آئیں۔ اس کے بعد محدث قمی کی تحریر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جوان مسلم بن اوسجہ کے فرزند ہو سکتے ہیں، جیسا کہ روضۃ الاحباب میں مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے فرزند کی شہادت کا واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے، اور روضۃ الشہداء میں بھی اسی طرح ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ روایت ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 157 پر۔ ایک خیال کے مطابق یہ مسعود بن حجاج کے فرزند بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ زیارت ناہیہ میں مسعود بن حجاج اور ان کے فرزند پر سلام وارد ہوا ہے۔ اگلے شہید ہیں عمرو بن جندب حضرمی۔ یہ امیر المومنین کے صحابی تھے اور ان کے ساتھ جمل اور صفین میں شریک تھے۔ طبرانی کے مطابق یہ حجر بن عدی کندی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جب زیاد نے حجر کو گرفتار کر کے معاویہ کے پاس شام بھیجا تو عمرو پوشیدہ ہو گئے اور زیاد کی موت کے بعد کوفے میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ابو مخنف کے مطابق کوفے میں جناب مسلم کی بیعت کی اور ان کی شہادت کے بعد کوفے سے نکلے اور اثناء راہ میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملحق ہوئے اور ساتھ رہے۔ اور مناقب ابن شہر عاشوب کے مطابق حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں ان پر سلام ہے، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین کی صفحہ نمبر 175 پر۔ اگلے شہید ہیں عمرو بن خالد سیدوی۔ ان کا تعلق بنی اسد کی ایک شاخ سیدہ سے تھا۔ آل محمد کے خاص چاہنے والوں میں سے تھے۔ جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور آپ کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہو گئے تھے۔ جب قیس بن مسر سیدوی کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ حاجر یعنی بطن رما پہنچ چکے تھے، تو اپنے غلام سعد مجموعہ بن عبداللہ، ان کے بیٹے عائز بن مجموعہ اور جنادہ بن حارث کی میت میں یعنی ان کے ساتھ میں ترمح بن عدی کی رہنمائی میں منزل حاجر پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 176 پر ہے۔ طبری کے مطابق عاشورے کے دن عمرو بن خالد نے اپنے ساتھیوں 6 افراد کے ساتھ مل کر لشکر یزید پر حملہ کیا اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ ابن شہر عاشوب کے مطابق عمرو بن خالد نے میدان میں آ کر رچ پڑھا۔ رچ 5 مصروں کا ہے، اور یہ روایت مناقب شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 پر ہے۔ ناسخ تواریخ میں ہے کہ عمرو بن خالد سیدوی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی: یا ابا عبداللہ، میں نے طے کیا ہے کہ اب اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے ملق ہو جاؤں، اور مجھے ناپسند ہے کہ میں ان سے دور رہ کر آپ کو تنہا اور مقتول دیکھوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:
ہم بھی کچھ دیر میں تم سے ملحق ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298 پر ہے۔ فرحاد مرزا نے یہ رس لکھا ہے: اے میرے نفس تو رحمان کی طرف توجہ کرو، اے میرے نفس تم رحمان کی طرف توجہ کرو، پس تمہیں جنت کی راحتوں کی بشارت ہو۔ پچھلے زمانوں سے تم جس نیکی کے طلبگار تھے اسے انجام دو تاکہ تمہیں اس کی جزا ملے۔ وہ جزا قلم قدرت نے لوح پر لکھ رکھی ہے، اور غم نہ کرو اس لیے کہ دنیا کا ہر زندہ مرنے والا ہے۔ صبر کو اپناؤ کہ اسی میں امان ہے۔ اے ازد اور قحطان کے بیٹو، پھر لشکر سے جنگ کی اور شہید ہوئے، اور ان پر سلام ہے۔ السلام علی عمرو بن خالد سیدوی۔ اگلے شہید ہیں عمرو بن ذبیہ تمیمی۔ ان کا شجرہ عسقلانی کے مطابق عمرو بن ذبیہ بن قیس بن سلبیہ ہے۔ جنگوں اور مارکوں میں ان کا ذکر ہے۔ بہادر انسان تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا۔ اور یہ روایت ہے وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 177 پر۔ اصحاب رجال نے انہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ یہ لشکر یزید میں تھے پہلے۔ جب ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے شرائط مسترد کر دیے اور آپ کو مدینہ واپس جانے سے روک دیا تو یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہو گئے، اور مناقب کے مطابق حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں ان پر سلام ہے۔ السلام علی عمرو بن ذبیۃ التمیمی۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ان کا نام صحف کتابت سے عمرو بن مشیہ ہے، اور زیارت رجبیہ میں الٹا ہے، یعنی ذبیہ بن عمر۔ اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 103 پر۔ اور سماوی نے ان کا نام عمرو کی بجائے عمر لکھا ہے۔ اگلے شہید ہیں عمرو بن عبداللہ جندئی۔ مامقانی کے مطابق ان کا تعلق جندہ سے تھا، جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے، اور مذاکرات کے دنوں میں کربلا آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے، اور روز عاشور امام سے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ جنگ کے دوران سر پر ضربت لگنے سے شدید زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ لشکریوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ان کے قبیلے والوں نے انہیں میدان سے اٹھایا اور کوفے لے گئے۔ 1 سال تک صاحب فراش رہ کر دنیا سے کوچ کر گئے، اور ان پر بھی سلام ہے۔ السلام علی جری المرتس عمرو بن عبداللہ جندئی۔ اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 136 پر۔ اگلے شہید ہیں عمرو بن ابی کعب۔ رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، کتابوں میں ان کا نام مختلف طریقوں سے مذکور ہے۔ عمرو، عمر، عمران، اور ان کے والد کا نام کعب اور ابو کعب نقل ہوا ہے۔ زیارت رجبیہ میں عمرو بن ابی کعب ہے۔ السلام علی عمرو بن ابی کعب۔ اور زیارت ناہیہ میں السلام علی عمران بن کعب الانصاری۔ ایک نسخے میں عمر بن کعب بھی ہے۔ فاضل شمس الدین کے مطابق یہ سب نام ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور وہ ہیں عمرو بن قرظہ انصاری۔ اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 103، 104، 152، 157 پر۔ اگلے شہید ہیں عمرو بن قرظہ انصاری۔ ان کا شجرہ عمرو بن قرظہ بن کعب بن عمرو بن عازوان زبر مناتہ بن سالبیہ بن کعب بن خروج بن خزرج ہے۔ عمرو کے والد قرظہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور روات میں سے تھے، پھر کوفے میں گھر بنا کر سکونت پذیر ہو گئے۔ امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، اور آپ کی طرف سے فارس کی حکومت پر بھی فائز ہوئے تھے۔ سن 51 ہجری میں انتقال ہوا۔ ان کے بیٹوں میں ایک عمرو ہیں۔ عمرو بن قرظہ 6 محرم کو مذاکرات کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ ابن سعد اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان گفتگو کا
واسطہ بھی بنے تھے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 155 پر۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ عمر و عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے قریب تھے، اور جو تیر یا نیزہ آپ کی طرف آتا تھا اسے اپنے جسم پر روک لیتے تھے اور امام تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرے جد کو میرا سلام پہنچا دینا، اور میں بھی جلد ہی پہنچ رہا ہوں۔ اور یہ روایت ہے مشیر الاذان صفحہ نمبر 92 اور 93 پر۔ عمر و اجازت لے کر میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا۔ انصار کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اسلام کے قلعے کا دفاع کر رہا ہوں۔ یہ ایک جوان انصاری کے حملے ہیں جسے حسین کے مقابلے میں جان اور گھر عزیز نہیں ہے۔ آپ نے فوجوں پر حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ عمر بن قرظہ کا بھائی ابن سعد کے لشکر میں تھا، اور عمر بن قرظہ کے شہادت کے بعد لشکر حسین کے قریب ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے یہ گستاخانہ کلام کیا کہ آپ نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت کی۔ اس نے قتل کرنے کی غرض سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا، لیکن نافع بن ہلال نے اسے اپنے نیزے سے زخمی کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے میدان جنگ سے نکال کر لے گئے۔ اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 174 پر۔ اگلے شہید ہیں عمر بن مطیع۔ سہبر کاشانی نے نقل کیا ہے کہ عمر بن مطیع اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ میں جوفی ہوں اور میرے والد مطیع ہیں، اور میرے ہاتھ میں کاٹنے والی تلوار ہے، اور ایسا نیزہ ہے کہ اس کی انی سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ آج ہمارے لیے حسین کے دفاع اور حمایت میں جنگ خوشگوار ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی اور جہنم سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ پھر حملہ کر کے شہید ہوئے۔ مناقب ابن شہر آشوب اور مقتل خوارزمی میں رجز فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اگلے شہید عمیر بن عبداللہ مزہجی اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ بنو سعد اور مزہج جانتے ہیں کہ میں میدان جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ میں اپنی تلوار کے ذریعے مزہج کو سربلند کروں گا اور بلند گردنوں کو جھکا دوں گا اور بھیڑیوں اور درندوں کو ذلیل کر دوں گا۔ پھر لشکر پر حملہ کیا، چند سپاہیوں کو قتل کر کے عبداللہ بجلی اور مسلم زبابی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 پر۔ اگلے شہید ہیں عمیر بن کناد۔ رجال کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، زیارت رجبیہ میں ہے السلام علی عمیر بن کناد۔ مزید وضاحت کے لیے عمر بن جنادہ کے ذیل میں انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلے شہید ہیں غیلان بن عبد الرحمن۔ رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، زیارت رجبیہ میں ذکر ہے السلام علی غیلان بن عبد الرحمن۔ اگلے شہید غلام نافع بن ہلال۔ بعض لوگوں نے ان کا نام کامل لکھا ہے، ان کا نام تذکرۃ المجموعہ میں بن عبداللہ عائزی کے حالات میں ہے۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین 185 صفحے پر ہے۔ اس کے علاوہ اور مزید ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگلے شہید ہیں فیروزان۔ صرف فاضل قزوینی نے ریاض الشہداء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ روایت ہے وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 180 پر۔ فاضل محلاتی کے مطابق ریاض الشہداء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 پر ہے کہ فیروزان امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے۔ ان کے بعد ان کی عجیب و غریب جنگ نقل کی، لیکن اس کا تذکرہ میں مترفد ہیں اور میں متفرات کی طرف توجہ نہیں دیتا، یعنی ان کا تذکرہ صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے، اس لیے علامہ صاحب نے اس میں تحریر نہیں کیا۔ اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر۔
اگلے شہید ہیں قارب بن عبداللہ بن اریت دولی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو قارب کے والد عبداللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے غیر معروف راستے سے مدینہ پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ کبوتر کے گھونسلے اور مکڑی کے جالے سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یقیناً آپ کو مدینے پہنچاؤں گا۔ اور یہ روایت فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 بحوالہ اسامہ بن حجر عسقلانی اور ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے۔ عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز فلیحہ سے نکاح کیا تھا جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ رباب بنت عمرو قیس کی خادمہ تھی۔ ان سے قارب متولد ہوئے، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے۔ مدینے سے 7 کربلا آئے اور حملہ اولیٰ میں قبل الظہر شہید ہوئے، اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں قرہ بن ابی قرہ غفاری۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن سلیم مازانی کے بعد قرہ بن ابی قرہ غفاری میدان میں آئے اور انہوں نے رشت پڑھا، اور رشت تھوڑے سے تفاوت اور فرق کے ساتھ وہی ہے جو ہم عبد الرحمن اور عبداللہ بن عروہ غفاری کے ذیل میں سنا چکے ہیں۔ اس میں 3 اشعار تھے اور ان میں 4 اشعار ہیں، اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 بحوالہ اسامہ ابن حجر عسقلانی اور ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 173 پہ۔ آگے چل کر خوارزمی نے لکھا ہے کہ عمرو بن قرظہ انصاری کے بعد عبد الرحمن بن عروہ میدان میں آئے اور اس کے بعد رشت کے 2 اشعار نقل کیے جو کم و بیش ہم پہلے سنا چکے ہیں اور مماثلت ہے دونوں میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرہ بن قرہ در حقیقت عبداللہ بن عروہ غفاری ہی ہیں، اور شہداء کا بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید شہداء کا تذکرہ کریں گے۔